بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج کا جو درس ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں تقدیر کو سمجھنا ہوگا کہ تقدیر کیا ہے۔ دیکھیے، تقدیر کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین جو ہمارے پاس سبب ہے وہ وحی ہے، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ بخاری شریف کے اندر کتاب القدر ہے، کتاب القدر کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6605۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ایک موقع پر، موقع کی تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتا، ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ وہ جنت میں سے ہوگا جب بھی ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، جہنم والوں میں سے ہوگا جب بھی ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ حضرت علی فرماتے فقال رجل من القوم، قوم میں سے ایک صاحب نے سوال کیا، الا نتکل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب ہمارا جنتی ہونا اور جہنمی ہونا لکھا جا چکا ہے تو پھر اعمال کر کے فائدہ کیا ہے؟ اچھے اعمال کرو گے جہنمی لکھے گئے تو جہنم میں جائیں گے، اور برے اعمال کریں گے لیکن جنتی لکھے گئے تو جنت میں جائیں گے، پھر کیا ضرورت ہے؟ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ حضور نے فرمایا کام کرتے رہو، کام کرتے رہو گے اللہ آگے کا راستہ آسان کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر جو اصل بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے، پھر حضور نے آیت کریمہ پڑھی۔ کون سی آیت کریمہ پڑھی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ آیت پڑھی۔ اب سمجھیے یہ حدیث پاک ہمیں کیا سمجھا رہی ہے۔ دیکھیے حدیث پاک ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تقدیر کہتے ہیں جو اچھا کام کرے گا اللہ اسے انعامات سے نوازیں گے، اور جو برا کام کرے گا اللہ اسے سزا دیں گے۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر سمجھ میں آ گئی؟ کیا ہے تقدیر بھائی؟ اللہ نے پلان، تقدیر کے معنی پلان بنانا۔ اللہ نے یہ پلان بنایا ہے کہ جو اچھا کام کر کے آئے گا میں اسے اس کے لیے راستہ ہموار کر دوں گا، وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ جو برا عمل کرے گا میں اس کے لیے راستہ ہموار کر دوں گا، وہ جہنم تک پہنچ جائے گا، میں اس کو سزا دوں گا۔ دلیل تو میں نے دلیل پڑھ لی، قرآن کی آیت پڑھی حضور نے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ جو دے گا، اللہ سے ڈرے گا، صدقات کرے گا، کلمے کی یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ بولے گا، دل سے تصدیق کرے گا، اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے جنت تک کا۔ تو اصل تقدیر یہ ہے۔ لوگ اصل میں تقدیر کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے الجھ جاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کوئی آپ سے پوچھے تقدیر کسے کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہیں گے بھائی؟ اچھے کام کرو گے اللہ راستہ ہموار کریں گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے، برے کام کرو گے راستہ ہموار ہوگا، جہنم تک پہنچ جاؤ گے۔ دلیل تو یہ آیت اور حدیث، اعملوا، حضور نے فرمایا کام کرو، یہ تقدیر ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ حدیث پاک ہے یہ تو، بس جب حدیث پاک ہے تو آپ کہہ رہے تقدیر یہ ہے، تو اصل میں وہ اس جملے کا مطلب سمجھے نہیں۔ یہ تقدیر نہیں ہے، اس کو کمال علم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کمال علم، یعنی کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرا فلاں بندہ اپنے اختیار سے اچھا کام کر کے نیک بخت بنے گا اور جنت میں جائے گا۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے میرا فلاں بندہ اپنے اختیار سے غلط کام کرے گا، بدبخت بنے گا اور جہنم میں جائے گا۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تقدیر ہے، اس کو اللہ کا کمال علم کہتے ہیں۔ تو میری بات سمجھ میں آئے؟ اس کو لوگ تقدیر سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے صحابہ سمجھ بیٹھے جب حضور نے کہا ہر ایک کا ٹھکانہ اللہ نے لکھ دیا، نہیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو جیسا معلوم ہے ویسا لکھوایا ہے۔ جب اللہ کو یہ معلوم ہے تو ہم کیوں عمل کریں؟ نہیں،
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تقدیر الگ ہیں، اللہ کا کمال علم الگ ہے، دونوں کو ملاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ میری پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے کہ میرا فلاں بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کر کے جنت میں جائے گا، تو وہ تو بندہ مجبور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یعنی وہی ہونے والا ہے جو اللہ جانتا ہے، اس کے خلاف تو ہو سکتا نہیں ہے، تو بندہ تو مجبور ہو گیا۔ جب مجبور ہو گیا تو اس کو جنت اور جہنم کیسے دی جا رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اس کا جواب سمجھنے سے پہلے دو مثالیں سمجھو۔ ایک مثال، ایک ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے 2 دن کا مہمان ہے، 2 دن میں مر جائے گا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا 2 دن میں مر گیا۔ تو آج تک دنیا میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ڈاکٹر نے مار دیا؟ نہیں، سب کہتے ہو ڈاکٹر کا فن کتنا کیا پاورفل ہے، کہ اس کا علم دیکھیے، اس کا فن دیکھیے کتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ 2 دن کا مہمان۔ تو لوگ ڈاکٹر کی تعریف کرتے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی اس کو ڈاکٹر نے مار دیا۔ ایک دوسری مثال سمجھو، بھائی ٹیچر ہے، استاد ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ فلاں طالب علم، فلاں اسٹوڈنٹ 40 مارک 40 نمبر لائے گا، اور وہ لایا بھی 40۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ وہ طالب علم استاذ کے کہنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا؟ نہ، وہ اپنے اختیار سے 40 لایا، لیکن استاذ کی لوگ تعریف کریں گے کہ کتنی مہارت ہے کہ طالب علم کو وہ سمجھتا ہے، پہلے سے سمجھ گیا تھا کہ یہ 40 ہی لائے گا، اس سے زیادہ نہیں لائے گا۔ تو استاذ کے جاننے کی وجہ سے یا کہنے کی وجہ سے طالب علم مجبور ہوا نہ، اسی طرح اللہ کے پہلے سے جاننے کی وجہ سے بندہ مجبور ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا کمال علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ کون سا عمل کر کے جنت میں جائے گا اور کون سا عمل کر کے جہنم میں جائے گا۔ تو میری پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تقدیر کہتے ہیں اچھے کام کرو، اللہ راستہ ہموار کریں گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے، برے کام کرو گے اللہ راستہ ایسا کھولیں گے کہ جہنم تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے اصل تقدیر۔ باقی اللہ ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا، اس میں ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تقدیر سمجھ میں آئی اچھی طرح؟ یہ ہو گئی تقدیر کی بات۔ عام طور پر لوگ تقدیر کو سمجھتے نہیں ہیں، الجھ جاتے ہیں اور اس طرح کے سوالات کرتے، اس لیے میں نے تقدیر کی بات اس طرح کی۔ لیکن کمال ہے اسلام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، کہ دیکھیے ضابطہ اللہ نے یہی بنایا ہے، قانون یہی بنایا ہے، کام کرو گے جنت ملے گی، جنت عمل کی بنیاد پر ملے گی، جزاء بما کانوا یعملون۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے دیکھو جنت تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے مل رہی ہے۔ لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، حضور نے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ نہ میں اور نہ دنیا میں کوئی جنت میں جائے گا اپنے عمل سے، بلکہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ حضور کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھی یہ کہنا چاہیے ہمیں اپنی زبان سے کہ میرا عمل مجھے جنت میں نہیں لے جائے۔ کام کرو لیکن کام کرنے کے بعد ڈرو کہ اللہ میرا یہ عمل نہیں، تیرا فضل مجھے جنت میں لے جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ اس کو اگر لوگ سمجھتے تو 3 فرقے نہ بنتے۔ میری کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 3 فرقے بن گیا، فرقے سمجھا رہا ہوں۔ ایک فرقہ جبریہ کا بنا۔ جبریہ کہتے بندہ مجبور محض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کمال علم کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو بندہ مجبور محض ہو گیا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ کہ بندہ مجبور محض ہے۔ ایک فرقہ قدریہ، وہ کہہ رہے بندہ پاورفل طاقت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ انہوں نے عمل کے پہلو کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بندہ جنت میں عمل کی بنیاد پر جائے گا، تو ختم ہو گیا مسئلہ۔ اور آگے کیا کہا انہوں نے سمجھ میں آ رہا ہے؟ قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ بندے نے اگر نیک عمل کیا ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت دے، اور برا عمل کیا تو اللہ پر واجب ہے اس کو جہنم دے۔ تو یہ گمراہ ہو گئے 2 فرقے۔ اور اہل سنت والجماعت درمیان میں ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، عمل کرو یہ تقدیر ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد تمہاری زبان پر یہ عبدیت ہو، یہ عاجزی ہو کہ اللہ میں جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا، میں تیرے فضل سے جاؤں گا۔ یہ تھی اسلام کی پیاری تعلیمات۔ تو بہرحال یہ تقدیر کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اور
ایک چیز ہے تقدیر کے بارے میں، تقدیر کا سہارا کب لینا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، عمل ہی کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، وہ کل سمجھاؤں گا، ابھی آج اتنا سمجھ لے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، پر اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق